ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جی، اللہ کے ولی کو کرامات ہوتی ہے جی، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے جی. کبھی ہم نے یہ ذکر نہیں کیا، لیکن اس لیے نہیں کیا کیونکہ بات ہی پوری نہیں ہوتی، وقت ہی نہیں ہوتا. آج میں مختصر یہ بیان کرتا چلوں کہ اللہ کا ولی بننا کیسے ہے. اس پہ تو ہمارا ایمان ہے جی، اللہ کا ولی ہوتے بھی ہیں، کرامتیں بھی ہوتی ہیں ان کے پاس، نیک لوگ بھی ہیں، ان سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، سفارش بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا ولی بننا کیسے ہے، لوازمات کیا ہیں؟ تو دیکھیں، اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے جو بڑی شرط ہے جی، اور ایک ہی سب سے بڑی شرط ہے، سب سے جو بڑی شرط ہے اس کی یہ ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے. کوئی ایک ولی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور کوئی مجھے بتا دے کہ اس نے کبھی غصہ کیا ہو، یا اس کے چہرے پہ سختی آئی ہو، یا اس نے کبھی بدتمیزی کی ہو کسی بچے کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی اس نے مشکل اوقات میں ناشکری کی ہوتی. ولیوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کا اخلاق سب سے بہترین ہو. یاد رکھیے گا، دین کے لیے جان دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک ہی باری دینی ہے نا جی، اللہ اکبر لبیک کہہ کے آپ جان دے دیں گے، لیکن ہر وقت 24 گھنٹے 7 دن پوری زندگی اپنے اخلاق کو درست رکھنا، اس کی پیروی کرنا، اس کو ٹھیک رکھنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یہ جہاد اکبر میں سے آتا ہے. یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہو اور آپ کسی سے لڑائی ہو جائے، آپ حق پہ بھی ہوں، آپ کے پاس طاقت بھی ہو، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو، اس حالت میں کسی کو معاف کر دینا اس سے بڑھ کے طاقت نہیں ہو سکتی. بڑا مشکل کام ہے. اپنی انا کو کم کر کے دی. اس کے بارے میں حضور پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس کا انعام پھر میرے پاس ہے، اس کا انعام حضور پاک خود عطا کریں. تو دیکھیں، جو اخلاق ہے کیا چیز ہے. ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے. اب فقر کیا چیز ہے؟ فقر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں. اس سے بڑی ڈیفینیشن اس کی نہیں ہو سکتی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے دوستی لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں دوست کو کہا جاتا ہے. اگر آپ نے دوستی رب کے ساتھ لگائی ہے تو جس حالت میں پھر رب رکھے وہی قبول ہوتا ہے. جو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایسے کیوں ہو گیا، میں نے تو ویسے سوچا تھا، میری تو پلاننگ ویسے کی ہوئی تھی، میرا تو پلان ویسے تھا جی. یاد رکھیے گا، واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہترین پلانر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہترین کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو فقر کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے جس حالت میں بھی وہ رکھے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ کہ بالکل ہی مجذوب بن جائے. نہیں، مجذوب نہیں بننا ہوتا. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو دولت سے کوئی سروکار نہیں دیتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہی آج تک کسی کو عطا نہیں دی. ان کی شان و شوکت بھی آپ نے دیکھی نا جی. ان کے محل میں ایسا فرش انہوں نے بنوایا تھا کہ پتہ چل رہا کہ پانی پہ چل رہے ہیں یا زمین پہ چل رہے ہیں. مفت میں تو نہیں ہوگا، کبھی سوچے خرچہ ہوا ہوگا نا اس پہ. جس طرح کبھی خرچہ ہوا، جنہوں نے بنایا، موکلوں نے بنایا، فرشتوں جس نے بھی بنایا، لیکن ایک شان تو شوکت تو آئی نا. فقر کا کیا مطلب ہے کہ جس حال میں بھی ہے، اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دولت آپ کے تابع ہو، آپ دولت کے تابع نہ ہو، جس کا یہ مطلب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت ہی، اللہ تعالیٰ نے امیر بنائے تب بھی فقر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ آپ کو اسباب نہیں تب بھی فقر اختیار کر سکتے ہیں. دونوں کا ٹیسٹ مختلف ہے. ایک کا ٹیسٹ شکر پہ ہوگا، دوسرے کا ٹیسٹ صبر پہ ہوگا. یہ بات جس دن ہمیں سمجھ آئے گی، آپ بھی ولی بنیں.